شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی اور جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہیں اور علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ یہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طرح ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علمی میدان میں شکست دے دی تو اس سے مسلمانوں پر بہت غلط اثر پڑے گا، اور انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم جو سوال کریں گے وہ ان کی کتاب قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب توریت سے کریں گے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو قرآن مجید نازل ہوا تھا، اور جب ہم توریت سے سوال کریں گے اور کہیں گے کہ جواب بھی توریت سے دیں تو وہ کیسے جواب دے سکیں گے؟ ایک شخص جس کا نام راس الجلود تھا، اس کی قیادت میں یہ گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا، اے علی، ہم نے آپ کے علم کی شہرت بہت سنی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا تو کیا یہاں تصدیق کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ ہم آپ سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں، توریت سے کریں گے، اور اگر آپ رضی اللہ عنہ نے سب کے سامنے ہمارے سوالات کے جواب دے دیے تو ہم آپ رضی اللہ عنہ کو باب علم مان لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے، کہا، ٹھیک ہے، منظور ہے، جہاں سے چاہو جیسے چاہو سوال کر لو، سوالات کا جواب مل جائے گا۔ امام علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر میں تمہارے سوالات کے جواب دینے میں کامیاب ہو جاؤں تو کیا اسلام قبول کر لو گے؟ کہا، بالکل قبول کر لیں گے۔ کہنے لگے، اگر آپ نے ہمارے سوالات کے جواب دے دیے تو وہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ نے جیسے علم سیکھا ہے وہ کہ عام آدمی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا کوئی رسول ہے۔ معاملات طے پا گئے، لوگ جمع ہو گئے اور مجمع کی شکل میں بیٹھ گئے۔ یہودی سردار جس کا نام راس الجلود تھا، سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ابھی معاملہ شروع نہیں ہوا اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ بے وقوف یہ بھول گئے تھے کہ سامنے فاتح خیبر بیٹھا ہے۔ یہودی عالم نے مجمع کی طرف دیکھا اور تکبر سے پہلا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں؟ سوال سن کر سارا مجمع سوچ میں گم ہو گیا۔ امام علی رضی اللہ عنہ نے مجمع کی طرف نگاہ دوڑائی اور راس الجلود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، وہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، شرک اللہ کے لیے نہیں۔ مجمع نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کا جواب سنا اور بے ساختہ منہ سے واہ واہ نکلنا شروع ہوئی۔ اگلا سوال، اے علی، وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا ہے؟ فوراً جواب دیا، خدا ہر جگہ ہے۔ کہا، نہیں، اس سوال کا جواب آپ ہماری کتاب سے دیں۔ کہا، اچھا، تمہاری کتاب کے فلاں صفحے کی فلاں سطر کو دیکھو، کیا اس میں نہیں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ عرش کے قریب 7ویں آسمان سے حاضر ہوا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ زمین کے 7ویں طبق سے حاضر ہوا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا، 7ویں آسمان پر تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے کہا، میرے قریب میرا رب تھا۔ پس ثابت ہوا، بلندیوں کی انتہا ہو یا پستیوں کی جگہ، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہود علماء سوال کا جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے رہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر چیز میرے رب کے قریب ہے۔ تیسرا سوال، کہا، کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سراپہ حمد ہے، اس سے کوئی غلط بات منسوب نہیں کی جا سکتی، وہ ہر برائی، ہر عیب، ہر خطا سے پاک ہے۔ ظلم وہ چیز ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، وہ میرے رب سے قریب نہیں ہے۔ اب راس الجلود نے تاریخی سوال کرنا شروع کیے۔ اس نے تکبر سے کہا، وہ چشمہ بتائیے جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اس کو چھوڑو، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ تمہارے دل میں یہ نہیں ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کے قریب ایک چٹان کے نیچے ہے؟ وہ حیران ہو گیا اور منہ سے بے اختیار ہاں نکل گئی۔ امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج اپنی اصلاح کر لو، پہلا چشمہ وہ نہیں ہے جس کے بارے میں تم لوگ جانتے ہو، بلکہ پہلا چشمہ وہ ہے جیسے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہے۔ پھر اس نے ایک اور تاریخی سوال کیا، اے علی، یہ بتاؤ وہ کون سا پہلا پتھر ہے جسے آسمان سے اتارا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا کہ تمہارے مطابق وہ بیت المقدس میں نصب کیا جانے والا پہلا پتھر ہے، لیکن تم یہ بات کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں قدیم ہے۔ حجر اسود اسی وقت آسمان سے نازل کر کے نصب کیا گیا تھا جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا، وہ ہے پہلا پتھر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جواب ان یہودیوں کو اسلام کے قریب کر رہے تھے۔ اس کے بعد اگلا سوال پوچھا، وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہو رہی ہے؟ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غور نہیں کرتے، کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا،
اور اسی طرح پچھلی رات اگلی رات سے چھوٹی بڑی ہوتی ہے۔ اگلا سوال، کہا یہ بتائیے زمین کا وہ کون سا مقام ہے جہاں پر سورج کی کرنیں ایک مرتبہ تو پڑی لیکن اس کے بعد وہاں کبھی روشنی کی کوئی کرن نہ پڑی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں یہ سمندر کا وہ مقام ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزر رہی تھی اور وہ اللہ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ پس گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں وہاں پڑیں، پھر اس کے بعد دوبارہ سورج کی کرنیں وہاں نہیں پڑیں۔ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں اور کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ کہا آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، وہ تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، وہ ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ اور موت اور زندگی کے بارے میں سوچو، ان کے بارے میں تمہیں کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جائیں۔ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا خالق خود اللہ ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنے والا بھی اللہ ہی تھا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بیت اللہ کا طواف وہ کرتے ہیں جو جاندار ہوں یا جن ہوں یا فرشتے ہوں۔ اے علی، کبھی کسی بے جان چیز نے بھی بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں وہ کشتی نوح ہے کہ طوفان کے دوران جب وہ اس مقام سے گزری جہاں بیت اللہ تھا تو کشتی نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ اب راس الجلوت نے عجیب و غریب سوال کرنا شروع کیے۔ کہا، اے علی وہ کون سا ایک ہے جس کا 2 نہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں۔ پوچھا وہ کون سا 2 ہے جس کا تیسرا نہیں؟ فرمایا دن اور رات 2 ہیں، ان کا تیسرا نہیں۔ وہ کون سے 3 ہیں جن کا چوتھا نہیں؟ فرمایا اللہ، قلم، کرسی 3 ہیں، ان کا چوتھا نہیں۔ پوچھا کون سے 4 ہیں جن کا 5واں نہیں؟ فرمایا توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید 4 ہیں، ان کا 5واں نہیں۔ پوچھا کون سے 5 ہیں جن کا چھٹا نہیں؟ فرمایا 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 ہیں، ان کا چھٹا نہیں۔ پوچھا وہ 6 بتائیے جن کا 7واں نہیں؟ فرمایا زمین اور آسمان 6 دن میں پیدا ہوئے، ان کا 7واں نہیں۔ پوچھا وہ 7 بتائیے جن کا 8واں نہیں؟ فرمایا میرے رب نے 7 آسمان بنائے ہیں، ان کا 8واں نہیں۔ پوچھا وہ 8 بتائیے جن کا 9واں نہیں؟ فرمایا عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، ان کا 9واں نہیں۔ پوچھا 9 بتائیے جن کا 10واں نہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے کافر سردار تھے، ان کا 10واں نہیں۔ پوچھا وہ 10 بتائیے جن کا 11واں نہیں؟ فرمایا حج کے موقع پر قربانی نہ ہو تو 7 روزے حرم میں اور 3 روزے گھر پر رکھنے کا حکم ہے، یہ 10 ہیں، ان کا 11واں نہیں۔ پوچھا وہ 12 بتائیے جن کا 13واں نہیں؟ فرمایا سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان کا 13واں نہیں۔ کہا وہ 13 بتائیے جن کا 14واں نہیں؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں 11 ستاروں اور چاند کو دیکھا تھا، یہ 13 تھے، ان کا 14واں نہیں۔ یہود علماء سوال کرتے گئے اور مولا علی رضی اللہ عنہ فوراً جواب دیتے گئے۔ ایک یہودی نے سوال کیا کہ حضرت دنیا میں ہر آدمی سوچ کر جواب دیتا ہے مگر آپ رضی اللہ عنہ فوراً جواب دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے سوال کے جواب میں ایک سوال پوچھا۔ کہا تیرے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5۔ فرمایا تم نے تو ابھی فوراً بغیر سوچے سمجھے جواب دے دیا۔ کہا اے علی رضی اللہ عنہ یہ کیسی بات ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، میرا ہاتھ میرے سامنے کی چیز ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جیسے تیرا ہاتھ تیرے سامنے کی بات ہے اسی طرح یہ کائنات علی کے سامنے کی بات ہے۔ راس الجلوت نے کہا کہ مجھے ساری شرائط یاد ہیں، صرف 2 سوال باقی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا کہ یہ بتائیے آسمانوں اور جنت کا کفل کیا ہے؟ فرمایا آسمانوں اور جنت کا کفر شرک خدا ہے۔ جب کوئی خالق دو جہاں کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ آسمان اور جنت کا تالا بن جاتا ہے، پھر اس کے اعمال آسمانوں کی طرف نہیں جاتے بلکہ ان کے لیے آسمانوں کو تالا لگا لیا جاتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ بھی بتا دیجئے جنت کی کنجی کیا ہے؟ فرمایا جنت کی کنجی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ طیبہ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جنت کی کنجی ہے۔ یہ سن کر راس الجلوت سمیت تمام علماء نے کلمہ پڑھا اور دار اسلام میں داخل ہو گئے۔